میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی دو شانیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی شان تو یہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے، اور دوسری شان ہے جو فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک مسلمان ہوئے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ مقام صحابیت میں تو یہ برابر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس وقت مسلمان ہونا اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا، پریشانیوں میں ڈالنا، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اس وقت تو اسلام کی بہاریں ہیں، اس وقت تو حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت قابل قدر ہیں، مقام صحابیت پر تو فائز ہو گئے، لیکن فرمایا وہ جو پہلے لوگوں کا درجہ ہے وہ زیادہ ہی رہے گا۔ میرے محترم سامعین، جو ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے ان کی قربانیاں آج پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کندن بنے وہ۔ اور اسلام کی جو پہلی جنگ ہے، بدر کی جنگ، جو اس میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے بشارت فرمائی، فرمایا ان کا امتحان مکمل ہو گیا، آج کے بعد یہ گناہ بھی کریں گے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کریں گے تو نامہ اعمال میں دگنی لکھی جائے گی۔ یہ شان ہے ان کی۔ تو مقام صحابیت ایک مقام ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں علم ہے، عمل ہے، مقام ہے، نیک ہے، کتب، ابدال، جو کچھ بھی آپ کہیں جی، یہ سارے مقام ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے مقام صحابیت سے نیچے ہیں۔ آدمی اپنی محنت سے ولی بن سکتا ہے، غوث، کتب، ابدال، سب کچھ بن سکتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں، صرف نبوت کا دروازہ بند ہے، صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ فرمایا سب کچھ بن سکتا ہے مگر صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ مقام صحابیت یہ ایک مقام ہے، اور یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، اور ایمان پہ قائم رہا آخر دم تک۔ اگر کوئی نبینا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو وہ صحابی بن گیا۔ صحابیات ہیں حضور کی صحبت اختیار کی، بے شک حضور کو نہیں دیکھا، حضور نے بھی ان کو نہیں دیکھا، اپنی کانوں سے بس حضور کی بات سن لی، حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئیں، پردے میں بیٹھی ہیں، وہ بھی صحابیہ بن گئی۔ اور ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، کہ حضرات صحابہ کرام کے اعمال سے بحث ہی نہیں ہے۔ ان کو جو مقام ملا ہے بھائی، وہ نماز روزے کی وجہ سے نہیں ملا، ان کو جو مقام ملا ہے وہ حضور کے دیدار کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس لیے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، نہ ان کے اعمال سے کوئی بحث ہے، نہ ان کے کسی اور چیز کے اوپر بحث ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو مقام صحابیت میں سب برابر ہیں، اور باقی جس کو جتنی حضور کی صحبت ملی، حضور کا قرب ملا، اتنا ہی اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ جو صحبت اور قرب ملا مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور خواتین میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا۔ تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
حق تعالی فرماتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے قبل، فتح ہی سے مراد فتح مکہ، اور جنہوں نے قتال کیا فتح مکہ سے قبل، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درجے میں ان لوگوں سے زیادہ ہیں جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا، یہ خرچ میں جہاد میں ان لوگوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن آگے ایک بات فرمائی، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلائی، حسنہ، اچھائی دونوں کے لیے برابر ہے، جنت میں یہ دونوں طبقے جائیں گے۔ یہ بات کان کھول کے سن لو، ان کے اعمال سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے، کلم وعد اللہ الحسنى، پھر بھی دونوں کے لیے حسنہ ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے لیے ہم نے حسنہ لکھ دیا ہے، بھلائی لکھ دی ہے، یہ جہنم سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو جہنم سے دور کر دیا۔ دیکھو نا، ایک اعمال جنت والے ہیں، ایک اعمال جہنم والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم والے اعمال ہیں، ہم نے وہ اعمال ہی ان سے دور کر دیے، یہ محفوظ ہو گئے۔ انبیاء معصوم ہیں، حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو جہنم سے دور کر دیے گئے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ صحابی ہیں، ایمان پہ قائم رہے وہ صحابی ہیں، اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی تاریخ تو یہ کہتی ہے، چیتھڑے تو یہ کہتے ہیں، فلانا تو یوں کہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ان فضول لوگوں کی بات سنیں یا قرآن کی بات مانیں۔ قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے بھلائی ہے دنیا آخرت کی، اور یہ سب بے حساب جنتی ہیں۔ قرآن ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، تو اب ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ بھی جھوٹی، تاریخ لکھنے والے بھی جھوٹے۔ تو اس لیے صحابہ کرام معیار حق ہیں، حق کا معیار ہیں، اور ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ جن کو اللہ نے جنتی قرار دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، ان کے اعمال سے کیسے بحث ہو بھائی؟ وہ اس سے اوپر والی ڈگری کے اوپر ہے، مقام صحابیت پر ہیں، اور صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، باقی وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور جو ان کو جنتی نہیں سمجھتا وہ خود جہنمی ہے، اس کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے چاہے بعد میں مسلمان ہوئے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہاں فرمایا ایک درجہ فضیلت ضرور ہے، جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے تو فرمایا کرتے ہیں، فرمایا اپنے مرشد کے جو ابتدائی حالات ہوتے ہیں نا، اس کو سامنے رکھا کرو، اس کی اتباع کرو، وہ بڑے تکلیف دہ ازمائش والے ہوتے۔ فرمایا جو بعد والے ہیں وہ تو ٹھاٹ باٹ کے ہوتے ہیں، وہ تو کھانے پینے کی موجیں ہیں، سواریاں ہیں، دھکے دھکے تو سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا اتباع کرنی ہے تو اس کی کرو۔ آخر والی عمر کو دیکھ کے بہت سے کڑ رہے ہوتے ہیں، جو حضرت کی تو بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں، یہ موجوں کے پیچھے تکلیفیں بھی ہیں۔ کوئی بھی ہے جو بھی اس لائن پہ چلتا ہے، پہلے ازمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر پھر
مقام بنتا ہے تب جا کر اللہ کی طرف سے پھر بہاریں ملتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو پہلی مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے، آج بھی اس کا مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سا دکھ ہے جو میرے محبوب کو نہیں دیا گیا؟ کون سی وہ تکلیف ہے جو آپ کو نہیں اٹھانا پڑی؟ تو میرے محترم سامعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے خاص دعائیں فرمائی ہیں، خاص دعائیں۔ ایک دن عصر کا وضو کر رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے